واقعہ کے بالکل مطابق ہو۔ اسی طرح بچوں کو، اولاد کو سکھانا چاہیے عدل۔ اب عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے۔ اب افراط و تفریط کیا ہے؟ کسی چیز میں زیادتی کیے بغیر اور کسی چیز میں کمی کیے بغیر جو حق بنتا ہے، جو افراط و تفریط سے بچتے ہوئے، نہ زیادتی کرنی ہے نہ کمی کرنی ہے، درمیانی راستہ اختیار کرنا عدل کہلاتا ہے۔ یعنی اور یہ بھی کہا گیا کہ جس عدل اور حقیقت، اعتدال، استقامت، حق کی طرف مائل ہونے کو عدل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، حق بات کہنے کی طرف بندے کا جانا، اسے عدل کہا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ عدل کسے کہا جائے گا؟ حق بات کی طرف جانا، نہ کسی بڑے کا پیسہ، کسی بڑے کا منصب آپ کو ڈرائے کہ آپ جھوٹ کی آمیزش ڈال دیں، یا کوئی ماڑا بندہ ہے، اس کی غربت آپ کے دل کو اتنا نرم نہ کر دے کہ آپ فیصلہ سنانے میں آپ ادھر سے ادھر کی باتیں سوچنے لگ جائیں۔ آپ کے سامنے جو بھی ہو، جو حق بات ہے اسی طرح ہی بیان کرنا، اسے عدل کہا جاتا ہے، اسے انصاف کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو آپ نے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے۔ حیا، یہ سب سے بڑا زیور ہے۔ اپنی اولاد کو حیا سکھائیں۔ اب حیا کس کس چیز کا ہے؟ حیا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، حیا زبان کا بھی ہوتا ہے، حیا ہاتھ پاؤں کا بھی ہوتا ہے، کہ ہم اپنی اولاد کو بتائیں کہ بیٹا حیا یہ ہے۔ حیا ایسی صفت ہے کہ جو برے کام کے چھوڑنے پر ابھارتا ہے اور حقدار کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے منع کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ حیا، یار اس کے اندر تو بہت حیا ہے۔ کس چیز کا؟ یہ کسی کا حق نہیں کھاتا، بڑا حیادار ہے یار۔ برا کام کرنے سے پہلے اس کے دل سے آواز آتی ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے حیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، کہ جس میں حیا ہوگا اس میں ایمان ہوگا، اور جس میں ایمان ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ نے حیا بھی رکھی ہوگی۔ اور اگر کسی سے حیا ختم ہو جائے تو فرمایا اس کا ایمان بھی چلا جائے گا، اور فرمایا اگر کسی سے ایمان چلا جائے اس کا حیا بھی چلا جائے گا۔ تو ایمان اور حیا دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ جس بندے کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہوگی وہ حیادار بھی ہوگا، وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ کسی کا برا نہیں چاہے گا، بلکہ جو حیا والا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا بھلا ہی چاہنے والا ہوگا۔ تو اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ حیا۔ اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ اسی طرح اپنی اولاد کو یہ بھی آپ نے سکھانا ہے کہ بیٹا حرص اور طمع نہیں کرنا، لالچ نہیں کرنا۔ حرص کسے کہتے ہیں؟ حرص کہتے ہیں خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام حرص ہے۔ یعنی بری حرص یہ ہے کہ اپنا حصہ حاصل کر لینے کے بعد دوسرے کے حصے کی لالچ رکھنا، کہ میرا تو مل گیا، اب کسی نہ کسی طریقے سے مجھے یہ بھی مل جائے، اسے کہا جاتا ہے حرص، لالچ۔ تو اپنی اولاد کو سکھانا ہے کہ بیٹا کبھی بھی حرص نہیں کرنا، بلکہ جب آپ کو آپ کا حق مل جائے اور دوسرے کا ابھی ملنا ہے تو اس کا حق اس تک پہنچاؤ، اور اگر کسی کو نہ مل سکا تو ایثار کرتے ہوئے اپنا حصہ بھی دوسروں کو دے دینا چاہیے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا ادھروں اپنا آ گیا، اے ہن ایندہ مال کیویں ہڑپنا ہے؟ وہ کہندے نا دو ہاتھاں نال سمیٹ لو جنہ سمیٹ سکتے ہو۔ ادھر سے آ گیا، اچھا اے ہن ایندہ کیویں لواں گا؟ یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے، یہ بری چیز ہے۔ یہ اپنی اولاد کو ہم نے نہیں سکھانی۔ جو 80 حقوق بیان کیے جا رہے ہیں اولاد کے، ان میں سے
47ویں حق میں یہ ہے کہ اپنی اولاد کو یہ بھی سکھانا ہے کہ بیٹا حرص لالچ نہیں کرنا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وہ لالچ بری بلا. آپ نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی ہوگی کہ مرغی سونے کے انڈے دیتی تھی تو مالک نے کہا ایک ہی دن میں ذبح کر کے سارے حاصل کر لوں, تو وہ اس دن کے بھی انڈے سے چلا گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک انہوں نے کہانی بنا کر ہمیں سکھایا. اب لالچ کیا ہے کہ آپ نے اپنا 1 لاکھ تو لے لیا, اب آپ نے سوچا کہ اس کا بھی لاکھ مجھے کیسے ملے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے حق میں جو لکھا ہے یہ اپنے بچوں کو سکھائیے گا کہ بیٹا آپ نے اپنی زندگی میں جتنا حاصل کرنا تھا اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے. اب آپ وہ حرام طریقے سے لیں یا حلال طریقے سے لیں, آپ کو ملے گا اتنا ہی جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کے نصیب میں کیا آپ نے اپنی زندگی میں 2 ارب کمانا ہے, آپ 2 ارب ہی کما پائیں گے. اب آپ وہ حلال طریقہ چن کر بنا لیں یا حلال طریقے سے حاصل کر لیں, یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اولاد کو یہ سکھانا ہے کہ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے اس کا حصول ہمیشہ حلال طریقے سے ہی آپ نے چناؤ کرنا ہے. اسی طرح اپنی اولاد کو یہ سکھانا ہے کہ حب دنیا کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں رہنا ہے, دنیا میں رہنے کے لیے مال کمانا ہے, لیکن اس مال سے آپ نے محبت نہیں کرنی. کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت میری نظر میں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا تو میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ دیتا. لیکن راہ فرماتا ہے میری نظر میں اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی اوقات نہیں ہے, اور یہاں ہم چند پیسوں کے بدلے لوگوں کو ان کی اوقات یاد کروانے آ جاتے ہیں کہ تیری کیا اوقات ہے میرے آگے. بھائی رب کہتا ہے کہ اس پیسے کی تو میری نظر میں مچھر کے پر جتنی بھی اوقات نہیں ہے, اور تو اس کو اپنی اوقات سمجھ بیٹھا ہے. نہیں, پیسہ اوقات نہیں ہے. اوقات اگر کسی کی بنتی ہے تو وہ خوف خدا سے دل میں تقوی کے ساتھ بنتی ہے, ایمانداری کے ساتھ بنتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ بنتی ہے. تو یہ اولاد کو سکھانا ہے کہ ہم نے دنیا سے محبت, آپ لاکھوں کمائیں, کروڑوں کمائیں, اربوں کمائیں, لیکن یہ پیسہ آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے. اس پیسے کا صرف اتنا ہی کام ہے جتنی آپ کو ضرورت پڑتی جائے. یہ بات یاد رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ او بیلیو سمجھ آ رہی نا گل دی؟ یہ اولاد کو سکھانا ہے اور خود بھول جانا ہے نہیں, آپ نے اس کو پہلے دل میں بٹھانا ہے اور پھر جا کر اولاد کو بھی سکھانا ہے. یہ نا اولاد سے آپ کے بیٹا پیسے سے محبت نہیں کرنی اور دوسرے لمحے بھائی سے جھگڑا کیا, اور میرا 1,00,000 روپے کیوں نہیں دیتا, تو میرا مال کیوں نہیں دیتا, اور تو نے یہ چیزیں آپ نے اپنے اندر نہیں. اولاد کو یہ چیز سکھانی ہے. اب آگے حب جا, یہ بڑی خاص چیز ہے اور بڑی بری چیز ہے. اس انسان اس غلطی میں بعض اوقات بہ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کو منصب کی, شہرت کی, ناموری کی, اس کی بڑی چاہت ہوتی ہے. میرا نام پھیل جائے, میری شہرت ہو جائے. نہیں, اس کا دل میں خیال بھی نہیں لے کر آنا. ہاں, اللہ نے اگر چاہا تو آپ کو شہرت عطا فرما دے گا, اللہ آپ کو عزت عطا فرما دے گا. اب آپ اپنا اس لیے شوف کرتے ہیں کہ میری مشہوری ہو جائے. نہیں, بعض اوقات انسان مشہوری چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی مشہوری بری ہو جاتی ہے. اللہ پہ چھوڑو, اللہ کی رضا کے لیے کام کرو, اللہ آپ کو خود عزت عطا فرما دے گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ایک عالم ہے, اس کو بیان کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ میں بیان اس طریقے سے کروں کہ جناب میری واہ واہ ہو جائے. نہیں, وہ واہ واہ تو ہوگی لیکن اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی. بات ذہن میں بیٹھ رہی ہے کہ نہیں بیٹھ رہی؟ آپ بالکل پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. یہ بات وہ ہو رہی ہے جو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں. اگر یہ جتنے حقوق ابھی تک میں 47 بیان کر چکا ہوں, اگر یہ ہر حق میں نے اپنی اولاد کو خود سکھایا ہو تو کیا مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ استاد نے نہیں سکھایا, فلاں ادارہ نہیں سکھاتا, ہماری گورنمنٹ ایسے ہے؟ نہیں, اگر میں اپنا فرض ادا کروں, اور میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو ادب سکھاؤں, اپنی اولاد کی تربیت کروں,
تو پھر مجھے کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ سکھائے گا یا نہیں سکھائے گا، بلکہ میرا دل خوش ہو جائے گا کہ میں نے اپنی اولاد کو ہر وہ چیز سکھا دی ہے جس چیز نے مستقبل میں اس کے کام آنا تھا۔ حب جا یہ نہیں، اچھا ریا کیا ہے؟ دکھلاوا، ریاکاری، کہ میں یہ نماز بھی پڑھ رہا ہوں، اچھا مجھے دوسرا کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ریا کیا ہے؟ میں اس پر سخاوت کر رہا ہوں تو میری سخاوت کو کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ بلکہ انشاءاللہ اگر میرا آج یہ موضوع پورا ہو گیا تو اگلا جمعہ پتہ ہے کیا موضوع ہوگا، یا اس سے اگلا جمعہ، اگر یہ موضوع میرا آج نہ پورا ہوا تو اگلے جمعہ یہی موضوع چلے گا، اور اس کے بعد کا میرا موضوع جو ہے وہ پتہ کیا ہے؟ صدقہ کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ یعنی آج ہم نے کسی کو 10 روپے بھی دینے ہیں نا تو تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پہ لازمی ڈالنی ہے، اور بات کیا کرنی ہے؟ ہم دوسروں کو یہ حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ جناب آپ بھی یہ کام کریں۔ بھائی تو نے تو دوسرے کو یہ کام سکھا دیا کہ تو بھی صدقہ کر، لیکن سفید پوش کی تو پوشی ختم ہو گئی، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ جان بوجھ کر مانگنے کی طرف چلے گئے۔ تو میں نے پورا جمعہ اس کے لیے تیار کیا ہوا جو میں نے پڑھانا ہے، کہ آپ نے پڑھا یہ تھا کہ صدقہ یوں کرنا ہے کہ الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، لیکن اب ہر ہاتھ میں موبائل ہے اور دونوں ہاتھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھا اس نے یہ کیا، اچھا اس نے یہ کیا، تو لوگوں کی سفید پوشی تو ختم ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میری؟ تو ریا، اولاد کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا اخلاص کو اپنانا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ جو بھی کام کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ رب راضی ہو جائے، لوگ نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر لوگ راضی ہوں رب بھی راضی نہ ہو تو پھر اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح اولاد کو سکھانا ہے عجب۔ اب عجب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور عطا کو بھول کر کسی دینی یا دنیاوی نعمت کو اپنا ہی کمال تصور کر لینا۔ بھائی میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے، او یار اللہ کا فضل ہے تجھ پر، بھائی وہ ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے، لیکن میری بھی تو کوئی محنت ہے، میرا بھی تو کوئی کمال ہے، میں نے بھی تو اتنی سٹرگل کی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عجب، کہ اللہ کی عطا کو بھول کر اپنا ہی سارا کمال سمجھ لینا۔ یہ اپنی اولاد کو سکھانا ہے کہ بیٹا نہیں، آپ نے جو محنت بھی کی ہے وہ اللہ کے فضل سے کی ہے۔ آپ اپنے بزنس میں بھی جو کامیاب ہوئے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہوئے ہیں۔ رب کا فضل نہ ہوتا تو آپ کو سانس لینے کا بھی موقع نہ ملتا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اپنی اولاد کو عجب بھی سکھانا ہے، بیٹا عجب نہیں پیدا کرنا، اپنی ہر نعمت میں، اپنی ہر کامیابی میں، اپنے ہر عہدے کے اندر اس بات کا خیال کرنا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے رب کی عطا سے ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ او بیلیو سمجھ آ گئی؟ مجھے بار بار پوچھنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے یا آپ حیرانگی میں ہیں کہ یہ چیزیں آج تک ہم نے سیکھی نہیں ہیں۔ آپ نے نہیں سیکھی تھیں، آپ کو نہیں سکھائی گئیں تو میں سکھا رہا ہوں۔ اب ان کو دل میں بٹھائیں، آپ اپنی اولاد کو سکھائیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا کہ یہ 80 حقوق جو بیان کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ دوبارہ بھی ان کو سن سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہزاروں موضوع ہیں جن پر گفتگو کرنا ہوتی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سکھائی جائیں، تو اگر ان کو یاد کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ موجود ہے۔ اولاد کو سکھانا ہے بیٹا تکبر نہیں کرنا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ توجہ، تکبر کہتے کسے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ سے کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا، خود کو بڑا، سامنے والے کو حقیر سمجھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جو ذرہ بھر بھی تکبر کرے گا اس کو جنت میں نہیں لے جایا جائے گا۔ تو حضور اگر کوئی بندہ خوبصورت عالی شان لباس پہنتا ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ یہ ان کے لیے بات ہے جو سادے سادے کپڑے پہن لیتے ہیں، وہ سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں، داغ لگے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم عاجز بندے ہیں، اور آج کل ایسے بندوں کو لوگ پیر بھی جلدی مان لیتے ہیں۔
جو گندے مندے بن کر بیٹھے ہو نا جناب، یہ بڑے پہنچے ہوئے بندے ہیں. جبکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. یہ تکبر نہیں کہ انسان نے خوبصورت لباس پہننا ہو، تکبر یہ ہے کہ عالی شان لباس پہن کر کسی سادہ لباس والے کو حقیر سمجھ لینا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کسی کا رنگ سفید ہو اور کسی کالے کے بارے میں وہ کہے دیکھو تو میرے ساتھ کیا جوڑ بناتا ہے، نہیں، یہ تکبر ہے. آپ کا قد بڑا کسی کا چھوٹا، اب آپ کہیں دیکھ جو میرے طاقت ہے تیرے پاس تو ہے ہی نہیں، یہ پسند اللہ کو نہیں ہے. یہ پسند اللہ نے آپ کو جمال دیا، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، اللہ نے آپ کو کمال دیا، اس پر شکرانہ ادا کریں، اور جس کے پاس نہیں نظر آ رہا اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگے. بات سمجھ آئی؟ تو اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ تکبر بیٹا نہیں کرنا. اسی طرح اولاد کو سکھانا ہے خیانت، بیٹا خیانت نہیں کرنی. اب خیانت کیا ہے یہ بھی سن لیں. اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا یہ خیانت ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی نے 2 لاکھ روپے رکھوائے. اب یہ مسئلہ بڑے لوگوں کے لیے ہے، توجہ کریے گا، اس میں بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. آپ کے پاس کسی نے 2 لاکھ روپے رکھوایا، آپ کے پاس کسی نے کوئی استعمال والی چیز رکھوائی، آپ کو ضرورت پڑ گئی، آپ نے مالک کی اجازت کے بغیر ہی اس میں سے 50,000 استعمال کیا اور کہا سیلری آئے گی اس میں واپس رکھ دوں گا. اس کی آپ کو شرعاً اجازت نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے. جس نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے ہیں آپ پہلے اس سے اجازت لیں، جناب آپ کے میرے پاس یہ پیسے ہیں، مجھے ضرورت ہے، کیا اتنے استعمال کر لوں؟ اگر وہ کہیں کر لیں تو آپ کو اجازت ہے. اگر وہ کہیں نہیں اور آپ اپنی مرضی سے استعمال کریں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اگر کریں گے تو آپ بھی خیانت کرنے والے بن جائیں گے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. اسی طرح اولاد کو سکھانا ہے کذب، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ واقعہ کے مطابق بات کا نہ ہونا. کہنے والا جو کہہ رہا ہے نا حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ تو اولاد کو یہ سکھانا ہے بیٹا جب بھی بات کرنی ہے بعین ہی ویسے ہی کرنی ہے جیسے ہے، نہیں آپ کو تو پھر خاموش ہو جاؤ. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اولاد کو سکھانا ہے بیٹا ظلم نہیں کرنا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات ظلم ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کسی چیز کو اس کی جگہ نہ رکھنا یہ ظلم ہے. کسی کو مارنا، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو مارنا ظلم ہے، نہیں، کسی کو ذلیل کرنا بھی ظلم ہے. اپنے آپ پر ظلم کرنا یہ بھی گناہ ہے. اپنے آپ پر ظلم کیا ہے؟ توجہ ادھر دیکھیں، درود پاک پڑھے ذرا. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین. ظلم کیا ہے؟ مجھے رب نے بنایا تھا کہ میں اس کی عبادت کروں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو. اب اپنی جان پہ ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا، عبادت سے منہ موڑ لینا، حرام کاری کرنا، بے راہ روی کی طرف چل پڑنا، غفلت میں پڑ جانا، یہ ظلم ہے اپنے آپ پہ. تو اولاد کو سکھانا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو مارنا نہیں، اس کو ذلیل بھی نہیں کرنا اور اپنے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا، ظلم برداشت بھی نہیں کرنا. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. ظلم برداشت کرنے کا بھی نقصان یہ ہوتا ہے کہ بر وقت اگر ظلم کا راستہ نہ روکا جائے تو اس ظلم کے لپیٹ میں پھر سارا معاشرہ آ جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اگر ظالم کا ہاتھ اسی وقت روک دیا جائے، اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ مظلوم کی مدد کرو، فرمایا ظالم کی بھی کرو مظلوم کی بھی کرو. یا رسول اللہ مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے، یہ اس کی مدد ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بات ذہن میں رہے گی. اسی طرح فحش، اولاد کو سکھانا ہے بیٹا فحش گوئی نہیں کرنا، بری بات نہیں کرنی، الفاظ کا چناؤ اختیار کریں. گالم گلوچ ہمارے ہاں بڑی عام ہو چکی ہے.
ہر بندہ گالی، ہر دوسرا بندہ گالی، گالی کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں ہوتا. اور کہا جائے نا یار گالی کے بغیر بھی تو کام، نہیں گالی تو بغیر تو بندہ مندہ ہی نہیں. تو مجھے ایک دفعہ وہ جملہ میں نے پہلے بھی عرض کیا رضا ثاقب مصطفی صاحب کا، جس نے جملہ کہا میں ان کی طرف اشارہ کر کے ضرور کہوں گا، میں یہ نہیں کہتا میرا جملہ ہے. آپ فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر میٹھا کوئی نہیں اور حضور سے بڑھ کر سچا بھی کوئی نہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کسی سے بات کی تو محبت سے اس کے ساتھ بات کی. محبت کے جملوں میں رب نے جتنی مٹھاس رکھی ہے وہ کسی اور جملے میں مٹھاس نہیں رکھی ہوئی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو آپ نے اولاد کو یہ سکھانا بیٹا فحش گوئی نہیں کرنی. غیبت کیا بات ہے، یہ ایسا کام ہے کہ جہاں 4 دوست بیٹھے ہوں، جہاں 2 عورتیں بیٹھی ہوں، غیبت لازمی ہو رہی ہوتی ہے. اب غیبت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن سن لیں. کسی انسان میں کوئی خرابی پائی جاتی ہے، کسی انسان میں کوئی خرابی، سب بولیں، کسی انسان میں کوئی خرابی پائی جاتی ہے اور اس کی پشت پیچھے کسی دوسرے سے اس کا ذکر کرنا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی غیبت کہا کہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹے قد والی عورت آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لائے تو آپ کی زوجہ مبارکہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ چھوٹے قد والی آئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی غیبت ہے. آپ کسی چھوٹے قد والے سے کہیں نا تو اس کو برا لگتا ہے، یار ٹھیک ہے میرا چھوٹا قد ہے، تو اس نام سے پکارنا بھی حضور نے منع کر دیا. آپ کسی کے ہاں دعوت جائیں، کھانے کے بعد آ کر سارے راستے یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تم نے ان کا کھانا دیکھا کیسا تھا، ان کا لباس دیکھا تھا، ان کے گھر کے صوفے دیکھے تھے کیسے تھے. یہ باتیں آپ نے اس کے سامنے کیوں نہ کہی؟ اس کے سامنے کہنے کی اگر جرت نہیں تھی تو اس کے پشت پیچھے جو باتیں کر رہے ہو یہ غیبت ہو رہی ہے. اور اس کی سزا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن غیبت کرنے والے کے سامنے اور سننے والے کے سامنے گوشت رکھا جائے گا، بدبودار، کہا جائے گا یہ کھاؤ. وہ پوچھے گا یہ کیا؟ کہا جائے گا تیرے مردہ بھائی کا گوشت ہے جو تجھے کھانا پڑے گا، اور وہ کھائے گا. پھر غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے بندہ. اور اس کی دوسری سزا کیا ہے؟ جس کی آپ نے غیبت کی اس کی ساری نیکیاں آپ کے نام، اس کی ساری نیکیاں آپ کی ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں، اور اس کے سارے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. غیبت جس طرح کرنا گناہ ہے اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے. اگر آپ کو کوئی آ کر بات سنا رہا ہے نا تو آپ سن رہے ہیں تو آپ بھی اتنے ہی گناہ گار ہیں جتنا سنانے والا گناہ گار ہے. کوئی آپ سے آ کر بات کہیں جناب اس سے جا کر کہیں میرے سے بات کیا کرتے ہیں، اس سے جا کر کریں. اگر آپ سنیں گے تو آپ گناہ کریں گے. اسی طرح اپنی اولاد کو سکھائیں بیٹا حسد نہیں کرنا. حسد کس چیز کا نام ہے؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس جو نعمت ہے اس کے زائل ہونے کا، کہ اس سے ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کا نام ہے حسد. اور یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور یہ کیا ہے؟ اور حسد اتنی بری چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا بھلا اونٹ بھی ہنڈیا میں حسد کی وجہ سے چلا جاتا ہے، یعنی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. تو حسد سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی کثرت کرتے رہنا چاہیے. آپ حسد سے بھی محفوظ رہیں گے اور نظر بد وغیرہ سے بھی محفوظ رہیں گے. کینہ، اپنی اولاد کو سکھانا بیٹا اپنے اندر کینہ پیدا نہیں کرنا. اب کینہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ بڑا غور طلب بات ہے، سنیے گا. دل میں کسی کے لیے دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع حاصل کرتے ہی اس سے بدلہ لے لینا. دل میں بات رکھ لی، کسی نے کچھ کہا نا، اب دل میں رکھ لیں گے چل موقع آئے پھر میں تمہیں دساں گا. اب آپ موقع کی تلاش میں رہیں گے، جیسے ہی موقع ملا دشمنی نکال دی. یہ ہوتا ہے کینہ، اس سے اسلام منع کرتا ہے. دل میں کسی کے لیے دشمنی نہیں رکھنی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح یہ 47واں جو حق تھا اس کے اندر تقریباً یہ کوئی 15-16 چیزیں ہیں جو آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے اور آپ نے اپنی اولاد کو بھی سکھانی ہے. نمبر 48، پڑھانے سکھانے میں اولاد کے ساتھ نرمی
کا برتاؤ رکھنا چاہیے، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ بچوں کو سکھائیں۔ نمبر 49، مناسب موقع پر سمجھائے اور نصیحت کرے۔ یہ نہیں کہ اولاد نے کوئی غلطی کر دی تو 4 لوگوں کے سامنے ہی اولاد کو سمجھانے لگ جائیں، نہیں، جس طرح آپ کی عزت نفس ہے اولاد کی بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ 10 لوگوں میں باپ اپنے بیٹے سے کچھ کہے اور بیٹا آگے سے سر جھکا لے، یہ بہت بڑی تربیت کی بات ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ پھر بھی آپ نے اولاد کو سکھانا ہے تو سب کے سامنے نہیں، بلکہ مناسب موقع سمجھ کر اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو تربیت کریں، اور اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، کوسنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات اولاد کو جب ماں باپ بد دعا دیتے ہیں تو وہ ماں باپ کی بد دعا اولاد کے لیے بہت بری چیز ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح اولاد کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح بد دعا بھی لگ جاتی ہے، اور ماں باپ کی بد دعا اولاد کا مستقبل خراب کر دیتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح نمبر 50، اگر اولاد کو کسی وجہ سے سزا دینی پڑ جائے تو آپ اپنی اولاد کے چہرے پہ نہیں مار سکتے، چہرے پر اولاد کو نہیں مار سکتے، یہ بات یاد رہے گی۔ نمبر 51، اگر اولاد بار بار غلطی کرتی ہے تو کوشش کی جائے اولاد کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، کہ اولاد کو اسی طرح سے سکھانے کی کوشش کی جائے، اور اولاد کو مارنے کی اجازت تب ہے جب اولاد کسی بھی صورت میں ماننے کی طرف نہ آتی ہو، تو پھر اجازت اتنی ہے کہ مسواک جتنی چھڑی ہو، اور وہ بھی اگر لگانی ہے تو 1-2 اس کی پشت پہ لگا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ 4 فٹ کا لمبا ڈنڈا لے لیں اور اولاد کو جناب جانوروں کی طرح مارنا شروع کر دیں، جس طرح اکثر ان پڑھ قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ اپنی اولاد کے ساتھ یہ رویہ کرتے ہیں۔ وہ اسکول نہیں جاتے، جوتا پکڑ لینا ہے اور گھر سے لے کر ان کو اسکول تک مارتے ہی جانا ہے، الٹا کام کر دیا کوئی، اولاد کو جناب مارنا شروع کر دیں گے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، کوئی دنیا کی عدالت تو نہیں پوچھے گی آپ سے کہ آپ نے کیوں مارا، لیکن قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے نا کہ اگر ماں باپ اولاد کو قتل کر دیں تو شریعت، دنیا کی کوئی بھی عدالت باپ کو سزا نہیں دے گی، لیکن قیامت والے دن اللہ کے حضور اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا، قیامت والے دن اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، کیونکہ وہ آپ کے پاس اولاد اللہ کی امانت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ماں باپ اولاد کے مالک نہیں ہوتے، یہ کنسیپٹ اپنا کلیئر کر لیں۔ یہ بہت بڑا ایک شرعی مسئلہ بتانے لگا ہوں میں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس سے اختلاف کر جائیں میرے سے، لیکن یہ اختلاف میرے سے نہیں ہے، یہ شریعت کی بات ہے۔ اولاد کے ہم مالک نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم اولاد کی حفاظت کرنے پر مامور ہیں، اور یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اگر ان کی تربیت کرنے میں، ان کو سزا دینے میں، کھلانے پلانے میں ہم کوتاہی کریں گے تو ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے گی آپ کی کہ نہیں رہے گی؟ نمبر 52، زمانہ تعلیم میں جب بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کو روزانہ کچھ وقت کھیلنے کودنے کے لیے بھی دینا چاہیے کہ اس سے طبیعت اچھی ہو جاتی ہے۔ بعض والدین ہوتے ہیں کہ بس پڑھتے رہو 24 گھنٹے پڑھاتے ہی رہنا ہے، نہیں، اس کو تھوڑا سا کھیلنا کیا بھائی حق ہے، وہ آپ نے اس کو دینا ہے۔ اسی طرح ہرگز بری صحبت میں اولاد کو نہ بیٹھنے دیا جائے، ایسی مجلس جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں گالم گلوچ کی جاتی ہے، جہاں دھوکہ دہی کیا جاتا ہے، جہاں 2 نمبری کی جاتی ہے، جہاں فحش گوئی چلتی ہے، اپنی اولاد کو کبھی بھی ایسی مجلس میں نہ بٹھانا، یہ آپ پر آپ کی اولاد کا حق ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کے بارے میں یہ جو تھوڑے سے روشن خیال لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات کڑوی ہو جائے گی، یہ والی بات جو اب میں کرنے لگا ہوں کہ بیٹیوں کو غزل نہیں پڑھانی چاہیے، بچیوں کو عشق مجازی والے ڈرامے، عشق مجازی والے ناول،
ایسی چیزیں پڑھانے سے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید کی صورت سورہ یوسف وہ بچیوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھانے سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں عورت کی چال کا ذکر ہے کہ عورت کس طرح مرد کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ اپنی بچیوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ بھی نہ پڑھاؤ. تو جہاں اسلام نے بچیوں کو سورہ یوسف پڑھنے سے منع کیا، وہاں میٹرک کی کلاس کے اندر غزلیں بچیوں کو پڑھانا کہاں سے جائز ہو جاتا ہے؟ میری بھی بیٹیاں ہیں، میری بھی بہنیں ہیں، بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ان کا جو معاشرے پہ اثر پڑتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں قاری صاحب آپ کے کہنے سے گورنمنٹ نے کون سا بیچ میں سے غزلیں نکال جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے اس کو غیرت ایمانی کیوں نہ دی. اور آخری لفظ یہ حدیث پاک کا اپنے ذہن میں بٹھا لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوس کو کبھی بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سنگائی جائے گی. جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے نا، خوشبو بھی نہیں دی جائے گی. یا رسول اللہ دیوس ہے کون؟ کہا جو اپنے گھر والوں کی بے حیائی پہ غیرت نہیں کھاتا، ان کی بے پردگی پہ غیرت نہیں کھاتا، ان کو کہتا نہیں بیٹا پردہ کرو. فرمایا یہ دیوس ہے اور قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دی جائے گی. تو اولاد کے حق صرف پیسہ کما کر اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانا، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، بہت بڑا جج بنا دینا، یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں ہے. اصل محبت یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اس کی آخرت کی کتنی فکر کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اولاد کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جمعہ بھی میرا اولاد کے موضوع پر ہی چلے گا انشاءاللہ.